اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے مطابق۔ آج ہم تحریک عدم اعتماد کے بعد سے جو بھی پیش رفت ہوئی ہے، جس میں 2 دن کچھ ایک رکاوٹ سی آئی، ایک ٹھہراؤ سا آیا، OIC کا اجلاس تھا اس وجہ سے، اور آج پھر سیاسی پارا کافی گرم نظر آیا۔ سب سے پہلے مجھے جو ذاتی طور پہ خوشی ہوئی کہ اپوزیشن نے انتہائی سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا، ثبوت دیا، اور OIC کا جو اجلاس تھا اس کو اپنی جو یہ تحریک عدم اعتماد اور اس پر جو جلسے جلوس اور سیاست ہے اس کو بالکل دور رکھا۔ اس پر اپوزیشن بھی خراج تحسین کے مستحق ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب مہمان کوئی اور کوئی اہم ایونٹ ہو رہا ہو ملک میں، تو سیاست کو الگ رکھ کر پھر ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے، جو ایک اچھی چیز تھی جو دیکھنے میں آئی۔ اس کے علاوہ اب ہم کچھ آج نئی پیش رفت اس حوالے سے ہونی جو ہوئی ہے، اس کی چیدہ چیدہ خبریں آپ کے گوش گزار کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا تجزیہ پیش کریں گے کہ میرے مطابق ہونے کیا جا رہا ہے۔ آج ایک اہم خبر کہ چودھری نثار PTI کو جوائن نہیں کریں گے۔ چودھری نثار کے قریبی رفقۂ کار کی طرف سے یہ ایک خبر آئی کہ چودھری نثار PTI کو جوائن نہیں کریں گے، جبکہ ایک امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ 27 مارچ کے جلسے میں شاید عمران خان یہی سرپرائز دیں گے، جبکہ انہوں نے اس کی نفی کی ہے، تردید کی ہے۔ MQM نے جو اسلام آباد میں حکومت سے ملاقات ہوئی ہے، PTI حکومت اور ان کے ذمہ داروں سے، اس میں MQM نے مشورہ دیا ہے کہ PTI کو کہ وزیر اعظم کو تبدیل کر دیا جائے، اور تاکہ حکومت رہے اور وزیر اعظم کوئی اور نامزد کر دیا جائے۔ ساتھ ہی MQM نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ 3.5 سالوں میں ہمارے آپ نے کون سے وعدے پورے کیے جس بنا پر ہم آپ کا ساتھ دیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ MQM کے ایک زمانے سے جب ان کے بانی کی تقریر کے بعد پابندیاں لگی تھیں تو ان کے دفاتر بند کر دیے گئے تھے، تو کچھ دفاتر جو ان کی ذاتی ملکیت ہے، اس کے علاوہ MQM کا کلیم ہے کہ ہمارے دفاتر کو کھولا جائے، ہمارے جو لوگ غائب ہوئے ہیں ان کا پتہ کیا جائے، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ یہ 2 بڑے مطالبے تھے جو MQM کی پارٹی کے حوالے سے تھے، ساتھ کراچی کے حوالے سے نہ جانے کتنے ارب کے کئی دفعہ اعلان ہوئے کہ پیکج ہوگا۔ پھر اس حوالے سے بدقسمتی سے جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر حافظ نعیم صاحب نے ایک منظم دھرنا دیا، اور بہت کامیاب دھرنا رہا، لیکن پھر ان کو بھی پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ جلسے میں آئے اور دھرنے میں آئے، اور کوئی معاہدہ ہوا کہ یہ اس پر فوری طور پر عمل کیا جائے گا یا اتنے دنوں میں عمل کیا جائے گا، اور اس بنا پر وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن اس پر بھی کوئی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ MQM بہت پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہے۔ MQM کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کر پائی کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، گو کہ آج شیری رحمان صاحبہ نے بڑے وثوق سے کہا ہے کہ MQM سے ہمارے معاملات طے ہو گئے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب MQM کے عارضی مرکز بہادر آباد گئے تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے تقریباً معاملات طے ہو گئے، لیکن MQM کے ذمہ داروں نے اب تک اس کی نفی کی ہے کہ وہ اپنا وزن کس طرف ڈالیں گے، اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا۔ عمران خان صاحب جلسے میں جو 27 مارچ کو جلسہ ہے اس میں استعفیٰ پیش کریں گے، یہی سرپرائز ہے، اور یہی ترک کا پتہ جو منظور وسان صاحب بتا رہے ہیں یہ بھی خبر ہے۔ اور آج راجہ ریاض صاحب نے ایک دھماکہ خیز خبر سنائی کہ 2 وفاقی وزراء اور سمیت عثمان بزدار صاحب عمران خان کو چھوڑنے کے لیے بالکل اڑان بھر لی ہے، جس کی نہ صرف شیخ رشید نے اور بزدار صاحب نے تردید کی کہ یہ خبر بالکل غلط ہے۔ دوسری جو آج صدارتی ریفرنس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہوئی،
ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا، اور وہاں پر جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے غیر متعلق افراد کو باہر نکلنے کا کہا تاکہ سماعت باقاعدہ شروع ہو۔ اس پر گیل صاحب اور فواد چودھری صاحب نے باہر جو میڈیا سے گفتگو کی، اس میں انہوں نے سپریم کورٹ بار پر اپنے سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ بعد میں سپریم کورٹ بار اور ایک جسٹس کی طرف سے یہ بھی خبر بیان آیا کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے اور انہیں نوٹس جاری کیا جائے۔ اچھا، دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ جو سماعت ہوئی، جو تشریح مانگی گئی تھی آئین کے 63A کی، اس کے تشریح کرتے ہوئے جو آج کی سماعت میں گفتگو ہوئی ہے، دلائل دیے گئے، اٹارنی جنرل نے بات کی ہے اور ساتھ چیف جسٹس صاحب نے اپنے ریمارکس دیے ہیں، اس میں ایک چیز واضح ہو کے سامنے آئی ہے کہ اپنی جماعت سے انحراف کرنے والے کو دو طرح کے نتائج بھگتنے ہو سکتے ہیں، دو طرح کے نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے، ایک قانونی اور دوسرا سیاسی۔ اور دوسرا سیاسی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایک کشتی سے، یعنی اپنی جماعت کو چھوڑ کے دوسری کشتی پہ اگر چھلانگ لگاتا ہے تو پھر وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے، اس کو اپنی سیٹ سے وہ ہاتھ دھو سکتا ہے، اور قانونی طور پر وہ نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ نااہل کی مدت کتنی ہوگی، اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ طے کرے اور قانون سازی کرے۔ تو چیف جسٹس صاحب کے آج کی سماعت سے لگتا ہے کہ وہ اس کو جو تاریخ دی گئی ہے اس سے پہلے لازم مکمل کر دیں گے، اور دوبارہ سے کورٹ حکومت کی کورٹ میں آ جائے گی۔ اب آج بہت زیادہ جو خبریں رہیں آج اور کل، آج عمران خان صاحب نے بھی سوشل میڈیا پر ایک تقریر کی، ریڈیو ٹیلی ویژن کو استعمال کیا، بہت مختصر سی تقریر، پیغام دیا کہ قوم 27 مارچ کو باہر نکلے، اور جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان اپوزیشن کے خلاف، کہ ان کے خلاف آپ باہر نکلیں اور آپ دنیا کو بتا دیں کہ آپ ایمانداروں کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اس کو نیکی اور بدی کی جنگ قرار دیا۔ شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، ایم کیو ایم کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، وہ ساتھ رہے گی، بزدار کہیں نہیں جا رہے، اس طرح کی انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں باتیں کی۔ اب جو ایک اپنا تجزیے کو بیان کرتے ہوئے ہم جو ترپ کا پتہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس، وزیر اعظم صاحب کے پاس ایک ترپ کا پتہ ہے، ترپ کا پتہ ظاہر ہے آخری لمحوں میں پھینکا جاتا ہے، شو کیا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ووٹ سے ایک دن پہلے میں اپوزیشن کو سرپرائز دوں گا۔ تو بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ استعفیٰ دے دیں گے، بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ مشورہ دیں گے اسمبلیوں کو توڑنے کا یا ایمرجنسی کا، گو کہ ایمرجنسی بھی قانون کے دائرے میں اور آرٹیکل کے تحت ہوتی ہے، لیکن ایک ایمرجنسی ہم بھگت چکے ہیں جو تقریباً مارشاء اللہ کی طرح لگی رہی، ملک پہ آئین معطل ہو کر دیا جاتا ہے، اور یہ شاید جمہوریت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ جو بھی ہوگا، جو بھی سرپرائز ہے یا ترپ کا پتہ ہے، وہ آئین کے دائرہ اختیار، جو آئین کا دائرہ ہے اس کے اندر ہی ہوگا، اس سے باہر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ سرپرائز ہو، چاہے وہ ترپ کا پتہ شو کیا جائے۔ میں نے چند روز پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، اب بھی میرا ذہن اسی طرف بنا ہے کہ بیچ کا راستہ نکلے گا، اور وہی مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی ایک بیچ کا راستہ نکلے گا، اور بیچ کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے قبل از وقت انتخابات کا۔ اس سے یہی ایک راستہ نظر آ رہا ہے۔ سرپرائز کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا ہے، کیا سرپرائز دیں گے۔ ظاہر ہے استعفیٰ دینا سرپرائز نہیں ہو سکتا، ایمرجنسی کا اگر سرپرائز دیں گے تو یہ بھی ایک بدقسمتی ہوگی۔ لیکن ابھی جب شیخ رشید صاحب نے گورنر راج کا کیا تھا تو سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے اس کو رد کیا تھا کہ نہیں،
اور یقینی طور پہ یہ وقت گورنر راج کا نہیں تھا، نہیں لگ سکتا، یہ ان کے بالکل ان کے خلاف سب کچھ چلا جائے گا، حکومت کے خلاف، اور یہ اپوزیشن کے بہت زیادہ فائدے میں چلا جائے گا آنے والے الیکشن میں بھی، اور اس وقت بھی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے۔ تو مجھے ایک بیچ ہی کا راستہ نظر آ رہا ہے جو شاید 2-3 دن میں سامنے آئے گا، کہ قبل از وقت انتخابات کا اعلان ہوگا، اور اس کے علاوہ اللہ جو کرے اس ملک کے لیے بہتر کرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔